تو سب سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے آبا و اجداد کے لیے کار خیر کو انجام دیں. اب یہ جو کار خیر ہے اس کو لمیٹڈ نہ سمجھیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ بھی کار خیر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر مساجد امام بارگاہ میں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان کی ذمہ داری ہے نا. جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب کوئی آدمی جو ہے وہ صحیح بہت کام نہیں کر سکتا, ایک دسترخوان بچھوائے اور اسی دوران نیت کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب اپنے والدین کو دیتا ہوں. کوئی بڑی بات ہے؟ مشکل بات ہے. کہیں کوئی گندگی ہو گئی اس کو صاف کر دیا, کوئی واش بیسن ہے اس کو صاف کر دیا, کوئی ٹوائلٹ ہے اس کو صاف کر دیا. مثلا خود میں یہ کرتا ہوں, بعض دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے پہلے ٹوائلٹ گیا اس نے خراب کیا ہوا ہے. آپ یقین جانے قربت ہے اللہ, یا اللہ یہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب جگہ کا یہ ٹوائلٹ ہے, اس کو میں صاف کر رہا ہوں. ثواب ہے, قطعاً ثواب ہے. کیوں کہ دوسرے آنے والے کے لیے بھی سکون ہوگا اس کو. تو ثواب کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہمیشہ نہ تصور کریں کہ جی والدین کے لیے میں 100 کمرے کا اسپتال بناؤں گا یا یتیم خانہ بناؤں گا یا مسجد بنواؤں گا یا امام بارگاہ بنواؤں گا, اور نہیں بنواؤں گا تو ورنہ کچھ بھی نہیں کروں گا. ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مسجد بھی بناؤں گا, امام بارگاہ بھی بنواؤں گا, کالج بھی بنواؤں گا, اسکول بھی بنواؤں گا, ہزاروں قسم کے کام کروں گا, لیکن اگر اسی دوران مجھے موقع مل جائے گا ٹوائلٹ صاف کرنے کا تو وہ بھی کر دوں گا. اسی دوران اگر مجھے موقع ملے گا جھاڑو دینے کا وہ بھی دے دوں گا. اسی دوران اگر مجھے موقع ملے گا کسی کو چمچہ ایسے پلیٹ دینے کا تو یہ بھی کر دوں گا. تو ثواب کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن ثوابوں میں سے بہترین ثواب جو ہے بلا شک کسی انسان کے پرابلم کو سالو کرنا ہے, کوئی بھی کیوں نہ ہو, اور اس کا ثواب بھی اپنے بزرگوں کو ہدیہ فرما دیں. تو آج سے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جس وقت بھی ممکن ہو, جس طرح سے بھی ممکن ہو, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کوئی خاص اس میں سلیکشن نہیں ہے. جس وقت بھی جو بھی چاہے کام کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے فوراً فریکشن آف سیکنڈ میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو, نانی نانا, دادی دادا اور تمام آبا و اجداد کو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آیت اللہ العظمہ بہجت نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ کسی کربلا کے عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ روحیں رزق طلب کر رہی ہیں. ایک بات ہماری کرتے کرتے رہ گئی تھی کہ شب جمعہ ہے, خصوصاً اول تو ہر روز, ورنہ شب جمعہ نماز والدین کو ترک نہ کریں اور کار خیر کو ہمیشہ انجام دیں. تو روحیں مانگ مانگ کے رزق لے رہی تھی اور ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا تھا. تو اب ان عالم نے پوچھا کہ آپ نہیں لے رہے, مانگ رہے؟ کہا کہ نہیں, میرا بیٹا مجھے باقاعدگی سے بھیجتا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا کون ہے آپ کا بیٹا؟ کہا کربلا میں. اب یہ کربلا کے تھے تو کہا مثلا فلانے محلے میں جو موچی ہے وہ میرا بیٹا ہے, اس کا یہ نام ہے. ابھی جب بیدار ہوئے تو ان کو نام بھی یاد تھا, اور اس کے بعد جا کے فلانے محلے میں پوچھا تو واقعاً موچی تھا اور اسی نام کا تھا. تو سمجھ تو گئے کہ یہ خواب سچا ہے اور یہ موچی کوئی کام کرتا ہے. البتہ اب جو کام بیان ہو رہا ہے تو سب اس کام میں نہ لگ جائیے گا. وہ جتنا موچی کرتا تھا وہ اتنا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پر خطرناک بھی ہو سکتا ہے معاملہ. یورپ امریکہ میں موچی کے پاس جا کے انہوں نے سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ اپنے والد کے لیے کار خیر کرتے ہو, کچھ پڑھتے ہو, کوئی عبادت انجام دیتے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ تھا تو غریب آدمی. اس نے کہا کہ نہیں, میں تو باقاعدگی سے تو کچھ نہیں پڑھتا. کہا کہ نہیں, تمہارے والد نے اس خواب میں یہ تھا کہ میرا بیٹا مجھے مستقل بھیجتا ہے, مستقل, لگاتار. کہا کون سا کام کرتے ہو تم مجھے لگاتار ہے مستقل بھیجتے ہو؟ کہا کہ نہ, میں تو نہ کوئی عبادت کرتا ہوں نہ کچھ پڑھتا ہوں. نے کہا کچھ تو ہوگا. تو ایک دم سے اسے یاد آیا کہ ہاں, یہ میں ایک برتن ہے کہ اب ظاہر کربلا میں کتنی گرمی ہوتی ہے, یہ میں برتن ہے کہ جو میں نے اس نیت سے رکھا تھا کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے, اور اس میں ڈیلی پانی ڈالتا ہوں پرندوں کے لیے. اب یہ جو ہم نے کہا تھا ثواب نہ لگ جائیے گا, اب سب کے سب اگلے دن پیٹ اسٹور پر
تو یہ ہم نے کس وجہ سے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ سب کے سب آپ لوگ پیٹ اسٹور پہ چلے جائیں. وہ نا دیکھیں، آپ کے اگر رشتہ دار اس وقت پاکستان میں پریشان ہیں تو ان کو بھیجیں، یا جو بھی رشتہ دار یا جو بھی انسان جہاں پریشان ہے ان کو کریں. کیوں کہ جانور بالآخر کھا لیتے ہیں، ان پر چوری ووری کا مسئلہ نہیں ہے کچھ، ان کو چیز مل جاتی ہے، کوئی FIR وغیرہ نہیں کٹتی، ان کو کہیں سے بھی اٹھا کے کھا لو. ہاں لیکن ہم نے بتایا کوئی جانور تڑپ رہا ہو قطعاً سپورٹ کریں اس کو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ والدین کے لیے جو یہ چھوٹا سا ایک کام ہے نا، یہ بھی ثواب کا سبب ہے. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گو کہ ہم نے اس کو بیلنس کر دیا، پیٹ اسٹور پہ جانے سے آپ لوگوں کو اچھا خاصا روک دیا. اب اگر سوال کیا جائے واقعاً باپ کے ایصال ثواب کے لیے کسی جانور کو دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے یا کسی انسان کو دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے؟ انسان کو دیا جائے. اب یہاں پہ اگلا سوال، انسانوں میں سے کسی غیر انسان کو دیا جائے زیادہ بہتر ہے یا باپ کی بیٹی یا بیٹے کو دیا جائے زیادہ بہتر ہے؟ باپ کی بیٹی، باپ کا بیٹا. یہ جو فضول باتیں ہوتی ہیں نا، گھر سے ہمیں بڑی محبت ہے، باپ نے بنایا تھا، نہ باپ کو دنیا سے جانے کے بعد اب گھر بھر سے کوئی محبت نہیں ہے. یہ بھائیوں کی عام طور پہ جو غنڈہ گردی ہوتی ہے اس کا یہ خاص جملہ ہے، خاص ڈائلاگ ہے. ہم گھر یوں نہیں بیچ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے ابا کی محنت تھی اور ہمارے ابا کی یادیں ہیں. نہیں بیچ رہے ہو تو جو حصہ بنتا ہے بہن کو اپنی جیب سے دے دو. نہیں دے سکتے تو بیچو اس کو، اینٹ اور گارے کو، ورنہ خریدو خود، کسی اور کو بیچو. بہن پریشان ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہے، 1000 قسم کے اس کے پرابلم ہے. یہ باپ کے نام پر یہ جو بھائیوں کی غنڈہ گردی یہ نہیں چلے گی. تو جانور کے ساتھ نیکی جیسے اس واقعے میں بیان ہوں، اس سے بہتر ہے انسان. انسانوں میں اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو سب سے زیادہ جو والدین کی خوشی کا سبب ہے وہ ماں باپ کی بیٹی کے ساتھ اور ماں باپ کے بیٹے کے ساتھ کیا جائے. اور اگر ماں باپ کے سگے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ نیکی کی جائے، یہ زیادہ ثواب کا سبب ہے. اور ان میں بھی ان کے ساتھ کی جائے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو مانگ بھی نہیں سکتے، لیکن جب کیا جائے تو یہ نہ کیا جائے کہ جی ہم آپ کو صدقہ بھیج رہے ہیں، نا، یہ میں نے پیسے بھیجے ہیں بس آپ کو کچھ، اور پھر اس کے بعد کبھی کوئی توقع نہ ہو ان سے، کبھی ان کی کوئی بات نہ ہو. تو ماہ رمضان آنے والے اس میں بھی توجہ رہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے کہ افطار کرنے کی، تو ظاہر 200 400 600 مومنین کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہوگا. ایک بجٹ ہے آپ کا لمیٹڈ، دوسری جانب آپ کے بہن بھائی پیسے مانگ رہے ہیں، کون سا زیادہ ثواب کا کام ہے؟ افطار یا بہن بھائی کی خدمت؟ کیا ثواب ہے، افطار یا بہن بھائی کی؟ قطعاً بہن بھائی کی. افطار کا ثواب کے لیے کیا کریں؟ ایک جگہ آپ شربت بنا لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا پورا بجٹ خراب ہو گیا، اس پر صرف ایک عدد روح افزا کا شربت میں پلا سکتا تھا، قربت اللہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ معیار اس وجہ سے ذہن میں رکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ ابو حنیفہ سے کہا کہ تم بہت قیاس کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ عقل مند کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو اچھے برے میں تمیز کرے. امام نے فرمایا جانور بھی کرتے ہیں. اب وہ خاموش ہو گئے. موصوف امام نے فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو 2 اچھوں میں فیصلہ کرے کہ زیادہ اچھا کیا ہے، اور جو 2 بروں میں فیصلہ کرے کہ زیادہ برا کیا ہے. بس اصل جو ہمارا موضوع تھا وہ اسی روایت کے مطابق تھا کہ والدین کے ساتھ جب کار خیر کریں تو اپنے دماغ کو کھول کر، البتہ ساری دنیا میں جب بھی کوئی کام کریں تو اپنے دماغ کو کھول کے یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ پر لازم کیا ہے، واجب کیا ہے، یا بالفاظ دیگر 2 کاموں میں سے زیادہ بہتر کام کیا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دعائیں قبول ہونے کے مقامات میں جہاں ذکر ہوتا ہے، مثال کے طور پر خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے مثلا
آئمہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر مسجد نبوی، آئمہ علیہ السلام کی قبور اور روضے. اب یہاں پہ کبھی بھی ذہن میں نہ لائے ان میں سے افضل کیا ہے یہ کہنا، جہاں موقع ملے انسان کرے. لیکن فرض کر لیں کوئی آدمی یہاں ہے تو خانہ کعبہ ہے اس کے پاس؟ نہ. روضے ہیں؟ نہ. لیکن حتیٰ اگر وہ کربلا میں بھی ہو تو وہ جا کے دعا امام حسین کے حرم میں بھی کرے، اس کا ایک فائدہ ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ یہاں کوئی تقابل ہو ایک کو چھوڑا جائے، نہ. لیکن جو دعاؤں کی قبولیت کی جگہوں میں سے جگہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ والدین کی قبر. کون سے والدین؟ نیک، متقی، پاک اور پاکیزہ نہ، جیسے بھی ماں باپ ہوں، جیسے بھی ماں باپ ہوں ان کے لیے کار خیر کرے. اب مثال کے طور پر شرابی باپ، ہاں شرابی باپ کیا کرے؟ شرابی باپ کے لیے کوئی کار خیر نہ کریں، نہ اور زیادہ کریں، اس کو بدنام کریں. جیسے بعض دفعہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم مذہبی ہیں، باپ مذہبی نہیں تھا، شرابی تھا. نا، گناہ ہے ایسا کہنا. جن کو پتا ہے سو پتا ہے. باپ کے مرنے کے بعد کوئی ماں باپ کے راز کو کھولنا گناہ ہے، چاہے دنیا میں چاہے بعد میں. کیا کریں شرابی باپ کی قبر پہ جا کے؟ کار خیر کریں، نیک کام کریں. اور جب انسان مشکل میں دوچار ہو جائے تو کیا فرمایا ہے؟ تعلیمات خدا کیا ہے جو اہل بیت سے ملی؟ کہ جب مشکلات میں دوچار ہو جاؤ تو جیسے بھی ماں باپ ہیں ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے استغفار کی دعا کرو اور اللہ سے دعا مانگو. دعاؤں کی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ تمہارے ماں باپ کی قبر ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر و زانی ہو، شرابی کیوں نہ ہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے. اب یہاں پر انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ والدین مریں گے تو جا کے دعا مانگیں گے. نہ، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت جو ہے وہ خدمات میں سے سب سے زیادہ جس قسم کی بھی ہو، اور ان کو ٹائم دینا، ان کو وقت دینا بہت ساری عبادات سے زیادہ افضل ہے. اور ان چیزوں میں بہت زیادہ بیلنس ہونا چاہیے. یہ جو معیار قرار دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، یہ امام کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ اور تمام ائمہ علیہ السلام کا ہے. اب یہاں پر ایک مثال دیں جو انشاءاللہ بعد میں بھی ہمیشہ ہم اعمال شب قدر میں بھی اس کو بعض دفعہ بیان کرتے ہیں کہ فرض یہ کر لیں کہ چاہے آپ کی ماں ہو یا باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کوئی ایسا دوست ہو، وہ اسپتال میں ہے یا گھر میں ہے یا پریشان ہے یا تنہا ہے. بیوی آپ کی تنہا ہے، گھر میں ڈر رہی ہے. آپ جب تک شب قدر کے اعمال کریں گے وہ ڈرتی رہے گی. کیا بہتر ہے؟ ماں اعمال کریں، یہاں نہ کریں، ماں کریں. اب اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ، تو جانا غلط ہے شب قدر میں کے اعمال میں. اگر والدین کہ نہ جاؤ تو ایسا نہ جاؤ. وہ کہیں یہیں سو جاؤ، سو جاؤ. وہ کہیں گھر میں بیٹھو، بیٹھ جاؤ. اور وہ کہیں ایسا لائٹ بند کرو، سو جاؤ. تو آپ لائٹ بند کریں اور لیٹ جائیں، اور اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور کہیں کہ میرا تو پورا پروگرام تھا آج شب قدر کا، لیکن تو نے ہی کہا تھا کہ ان مستحبات میں والدین کی بات کو ماننا ہے، لہٰذا میں لائٹ بند کر کے لیٹ گیا ہوں. جتنی دیر مجھے نیند نہیں آ رہی تیرا ذکر کر لیتا ہوں. اور جس وقت آپ سو جائیں گے تو ممکن ہے کہ 5 منٹ میں سو جائیں، لیکن آپ کو کسی بھی بڑی مسجد میں اعمال شب قدر کرنے سے زیادہ ثواب اس 5 منٹ کی عبادت سے اور سونے سے ملے گا. یہ اصل دین ہے.